نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الباب لأولی الالباب کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ دنیا کے کاموں میں تو صحیح سلیقے کے ساتھ اور سیکھ کر ان کاموں کو کیا جاتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو دین کے معاملے میں ہر آدمی جو ہے وہ اپنی رائے کو دخل دیتا ہے، اپنی رائے پہ چلنا چاہتا ہے. اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرمایا کہ افسوس آج کل اکثر دینداروں کی حالت یہ ہے کہ وہ دین کو دین کے قاعدے سے حاصل نہیں کرتے. ہر شخص اپنے اجتہاد پر عمل کر رہا ہے، حالانکہ جب کام خلاف قاعدہ ہوتا ہے تو اس کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے، اس کے فائدہ حاصل نہیں ہوتا. دیکھیے، اگر کھیتی کا قصد ہو اور اسباب اس کے اختیار نہ کیے جائیں تو ثمرہ حاصل نہیں ہو سکتا. کہ زمین کو نرم کرے، اس کے اندر کوئی بیج اچھا ڈالے، اس کی نگہبانی کرے، اس کو پانی دے، جب جا کے اس کا ثمرہ حاصل ہوگا. اور اس حالت میں اس کا امیدوار ہونا کہ مجھے پیداوار ملے گی سراسر بے وقوفی ہے. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو دین کے اسباب اختیار نہیں کرتے اور ثمرات کے امیدوار ہیں کہ جی جنت ملے گی، یہ انعامات ملیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں رجا و غرور میں فرق بیان کیا ہے. رجا کہتے ہیں امید کو اور غرور کہتے ہیں دھوکے کو. اس کے فرق کو بیان کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب اعمال کی اصلاح کر کے اور اعمال صالحہ پر مداومت کر کے خدا تعالی سے امید رکھی جائے تو یہ رجا ہے. یہ رجا ہے. اعمال کی اصلاح بھی کرے اور پابندی کے ساتھ اعمال پر عمل بھی کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، یہ رجا ہے. اور جو شخص بدون اکتساب اعمال کے بلکہ باوجود ارتکاب معاصی کے امیدوار ثواب کا ہو، وہ غرور میں مبتلا ہے، یعنی دھوکے میں مبتلا ہے کہ گناہ کر کے اور امید رکھتا ہے کہ ثواب ملے گا. بس رجائے صحیح وہ ہے جس کے ساتھ اعمال پر مداومت بھی ہو، مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے دین میں توکل و تقدیر بمعنی تعطل کا نام رجا رکھ لیا ہے. نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اعمال صالحہ کی فکر کرتے ہیں، نہ ان کے بجا لانے کا طریقہ دریافت کرتے ہیں، نہ معاشرت و معاملات کی اصلاح کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں توکل کا کہ ہم کو خدا پر بھروسہ ہے. اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بخش دیں گے. اور دنیا کے کاموں میں جب ان سے توکل کو کہا جاتا ہے تو وہاں یوں کہتے ہیں کہ توکل برحق، لیکن پہلے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. دنیا کے معاملے میں اسباب کو اختیار کر کے پھر خدا پر توکل کرنا چاہیے. دنیا کے کاموں میں تو یہ شعر یاد کر رکھا ہے، گفت پیغمبر با آواز بلند بر توکل زانوے اشتر بی ببند، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند فرمایا کہ توکل پر اونٹ کا پاؤں باندھ دو، یعنی اونٹ کو باندھ کر توکل کرو، کھلا چھوڑ کر توکل مت کرو. گر توکل می کنی در کار کن کسب کن پس تکیہ بر جبار کن. اگر تم توکل کرتے ہو تو کاموں میں توکل کرو، کسب کرو، پھر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو، یعنی کوشش کرو پھر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو.
چنانچہ کوئی شخص بدو بیل خریدے اور ہل چلائے کھیتی نہیں کرتا. پہلے زمانے میں وہ بیل کے ذریعے سے ہل چلاتے تھے، اب تو مشینیں آ گئی. تو یہاں ہر شخص اسباب کو اختیار کرنے کی رائے دیتا ہے، اور جو اس کے بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے کھیتی کا طالب ہو اسے سب بیوقوف بناتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے، کھیتی کہاں سے آئے گی؟ ارے محنت کرے گا تو کھیتی آئے گی. مگر اے اللہ، دین کے بارے میں یہ ساری عقلیں کیوں مسخ ہو گئیں کہ وہاں توکل بمانہ تعطل کیوں سوچتا ہے کہ کچھ بھی نہ کرو اور بھروسہ رکھو کہ جنت مل جائے گی. بلکہ دنیا کے بارے میں تو بعض لوگ اسباب کی ضرورت کے ایسے معتقد ہیں کہ ان کے بعد خدا تعالی کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں ایک شخص زمیندار ہے، اس کا بیٹا نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے. ایک دن وہ لڑکا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا تو اس کا تایا کہنے لگا کہ یہ لڑکا نماز کے بعد ہاتھ پھیلا پھیلا کر خدا سے کیا مانگتا ہے؟ اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ ناج اس کے گھر میں بھر رہا ہے، بیل اس کے یہاں ہے، روپے کی اسے کمی نہیں، پھر خدا سے کیا مانگتا ہے؟ توبہ توبہ. اس شخص کے نزدیک بس ان چیزوں کے بعد خدا کی بھی ضرورت نہیں رہی. بھلا اگر خدا تعالی گلے کو آگ لگا دے اور بیلوں کو مار دے اور رقم چوری ہو جائے تو یہ شخص کیا کرے گا؟ اسی طرح ایک ہمارے ملنے والے ایک جنٹل مین حکایت بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو کسی کام کے لیے کہا. اس نے کہا کہ یہ کام کل کو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، یہ کام کل کو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. تو یہ جنٹل مین کہتے ہیں کہ اس میں خدا کے چاہنے کی کیا بات ہے؟ اس نے انشاءاللہ کہا نا، انہوں نے انشاءاللہ کہنے کی کیا بات ہے؟ بس تم کل کو یہ کام ضرور کر دینا. بخدا ان لوگوں کی عقلیں بالکل مسخ ہو گئی ہیں. میں کہتا ہوں اگر آج ہی کوئی دشمن کسی نزاع کی وجہ سے ایک گولی میں اس کا کام تمام کر دے، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ ان صاحب کا یہی انجام ہوا اور سب سامان حفاظت رکھا رہ گیا. تو اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ انشاءاللہ کہنے کی کیسی ضرورت ہے. پھر تو شاید وہ ہر بات میں انشاءاللہ کہیں گے، یا دفعتاً پیٹ میں درد ہو، یا ہیضے سے رات ہی کو جان نکل جائے، یا سانس گھٹ کر مر جائے تو کیا ہو؟ بھلا انسان کی ہستی ہی کیا ہے؟ انسان کی ہستی ہی کیا ہے جس پر یہ غرور کرتا ہے؟ میاں کی ساری زندگی کا مدار ذرا سے سانس پر ہے، جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اگر باہر آ کے اندر نہ جائے اور اندر جا کے باہر نہ آئے، زندگی کی کہانی ختم. تو میاں کی ساری زندگی کا مدار ذرا سے سانس پر ہے، جہاں سانس بند ہوئی اور قصہ ختم. اور سانس بند ہونے کے لیے کھانا پانی کافی ہے. بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ اٹک جانے سے مر گئے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ سانس کی نالی کون سی ہے اور غذا کی نالی کون سی ہے. جتنے لقمے انسان منہ میں دیتا ہے اتنی دفعہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، کہ اگر وہ کھانے کا لقمہ بجائے کھانے کی نالی کے سانس کی نالی میں چلا جائے، موت واقع ہو جائے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اسے کھانے کی نالی میں بھیجتا ہے، سانس کی نالی میں نہیں جاتا. ورنہ انسان اپنے اختیار سے تو نہیں اتارتا، اسے کیا معلوم کہ سانس کی نالی کون سی ہے اور کھانے کی کون سی ہے. تو بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ اٹک جانے سے مر گئے. اگر ان جنٹل مین صاحب کو ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر وہ ہر بات میں انشاءاللہ کہنے لگے. جیسے ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ گھوڑا خریدنے جا رہا تھا، کسی دوست سے راستے میں ملاقات ہوئی، پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ گھوڑا خریدوں گا. اس نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لو. وہ بولا کہ اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھوڑا بازار میں ہے، روپے جیب میں ہے، اب جاؤں گا اور تھوڑی دیر میں خرید لاؤں گا. چنانچہ آپ چلے تو راستے میں کسی جیب کٹ نے جیب میں روپے اڑا لیے، جیب کترا تھا، جیب سے روپے اڑا لیے.
اب جو آپ گھوڑے کے لیے، گھوڑا خریدنے کے لیے دام جیب سے نکالتے ہیں تو وہاں تو صفایا ہے۔ اب نادم و پشیمان ہو کر واپس ہوا، راستے میں پھر اسی دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ بھائی گھوڑا خرید لائے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم گھوڑا خریدنے گئے تھے انشاءاللہ، جیب میں اتنے روپے تھے انشاءاللہ، چور نے جیب کاٹ لی انشاءاللہ، روپیہ چرا لیا انشاءاللہ، اب ہم خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ جوڑ بے جوڑ ہر بات میں انشاءاللہ ہی کہنے لگے۔ تو یہ جو ان جینٹل مین صاحب نے کہا تھا کہ اس میں خدا کے چاہنے کی کیا بات ہے، یہ اثر سائنس کا ہے۔ آج کل مسلمانوں نے سائنس والوں کی کاسا لیسی کی ہے، یعنی ان کے آگے ہوا کہ بھکاری بن گئے، کہ جس طرح وہ محض اسباب پر نظر کرتے ہیں یہ بھی اسباب پر نظر کرتے ہیں، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے سائنس والوں کی کاسا لیسی کی ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اہل سائنس تو خدا کے بھی منکر ہیں، کہتے ہیں ہم نے چیزیں ایجاد کی ہیں، اس میں خدا کی قدرت کو کیا دخل ہے؟ اور یہ لوگ خدا تعالیٰ کو خالق و مؤثر مانتے ہیں۔ اہل سائنس فطرتاً اور طبیعت کو مؤثر حقیقی جانتے ہیں کہ انسان کی طبیعت میں جو آئے ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ فطرت کو مؤثر حقیقی نہیں مانتے، بلکہ فطرت کو خدا کی مخلوق سمجھتے ہیں، مگر یوں کہتے ہیں کہ بس خدا نے فطرت کو پیدا کر کے اس میں تاثیر رکھ دی ہے، اب خدا کے تصرف کی کچھ ضرورت نہیں، جو کچھ ہوتا ہے فطرت اور اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے گھڑی کا چلنا، اب تو یہ سیل والی گھڑیاں ہیں، پہلے وہ چابی والی ہوتی تھی، تو چابی بھرتے تھے اور گھڑی چلتی تھی، پھر 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ چابی بھرتے تھے۔ تو کہتے جیسے گھڑی کا چلنا کہ کوکنے والے کا محتاج ہے، کہ چابی بھرنے کی وہ گھڑی محتاج ہے، مگر کوک بھر دینے کے بعد اب اس کو 24 گھنٹے تک کوکنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود چلتی رہے گی، بلکہ کوک بھر دینے کے بعد اگر تم اس کو روکنا بھی چاہو تو وہ نہیں رک سکتی۔ اسی طرح یہ لوگ خدا کی ضرورت محض کوکنے کے واسطے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنا دیا، اس کی فطرت پیدا کر دی، اب یہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، تو خدا کی ضرورت محض کوکنے کے واسطے سمجھتے ہیں، اور کوکنے کے بعد خدا کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ خدا نے فطرت اور اسباب کو پیدا کر کے ان میں تاثیر رکھ دی، اب سارے کام اسباب ہی سے ہوتے ہیں، خدا کے تصرف کی کچھ ضرورت نہیں۔ مگر یہ خیال بالکل باطل ہے، مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اگر اسباب میں ایسی ہی تاثیر ہوتی کہ خدا کے چاہے بغیر خدا کے چاہنے کو اس میں کچھ دخل نہ رہتا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ دوا سے بعض دفعہ نفع نہیں ہوتا، اور بلکہ اس سے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، ضرر ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت میں فرماتے ہیں، از قضا سر کنگ بی سفرا افزود، روغن بادام خشکی میں نمود، از حلیلہ قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد ہمچو نفت۔ فرماتے ہیں کہ قضا سے شہد نے سفرا بڑھایا اور روغن بادام خشکی کرتا ہے، اور حلیلے سے قبض ہوا، پانی مثل تارکول کے آگ کو تیز کرتا ہے۔ یعنی اب شہد کی تاثیر یہ ہے کہ سفرے کو ختم کرتا ہے، انسان کے اندر جو ایک خلط ہے سفرا، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ شہد جو ہے وہ سفرا کو بڑھا دے۔ پھر روغن بادام جو ہے وہ خشکی کو دور کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ روغن بادام یہاں خشکی کرنے لگا، کیا مطلب؟ اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ حلیلہ ایک دیسی دوائی ہے کہ جو قبض کو ختم کرتی ہے، اب حلیلہ جو ہے وہ قبض کرنے لگا، تو کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اطباء رات دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک دوا ایک مرض کے لیے نافع ہے، مگر بعض دفعہ وہی دوا اس مرض کو بڑھانے لگتی ہے۔ نیز اس کی کیا وجہ کہ بعض لوگوں کو کسب سے معاش نہیں ملتی،
دو شخص برابر سرمایے سے تجارت کرتے ہیں، ان میں ایک عاقل ہوتا ہے ایک بے وقوف، مگر مشاہدہ ہے کہ بعض دفعہ عاقل کی تجارت نہیں چلتی، بے وقوف کی چل جاتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسباب محض برائے نام بہانہ ہے، ورنہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ میں نے ایک شہر میں ایک رئیس کو دیکھا کہ پہلے وہ 6 پیسے کے مزدور تھے، 6 پیسے کے مزدور تھے، پھر ریلوے میں نوکر ہو گئے، پھر ریلوے کے ٹھیکے لینے لگے، حتیٰ کہ ترقی کرتے کرتے ہزاروں لاکھوں کے آدمی ہو گئے۔ اب اس زمانے میں لاکھوں روپیہ ہونا بہت بڑی بات تھی کہ بڑے بڑے BA MA کی ڈگری پاس کرنے والے ان کے یہاں ملازم تھے، اور وہ خود اپنے دستخط بھی نہ کر سکتے تھے۔ اگر ترقی کا مدار محض اسباب پر ہے تو ذرا تم کسی دوسرے کو 6 پیسے کی مزدوری سے لاکھوں ہزاروں کا آدمی تو بنا دو، کہ ان کی کہانی لکھو اور ایسے کسی کو بنا دو۔ جس طرح اس رئیس نے ترقی کی ہے، اس کو بھی وہی ذرائع بتلا دو۔ یقینی بات ہے ہر شخص ان ذرائع سے ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہر شخص رات دن مشاہدہ کرتا ہے کہ آج وہ ایک کام کا ارادہ کرتا ہے جو پورا ہو جاتا ہے، کل کو پھر اسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے اور ناکام رہنے سے پہچانا، کہ میں کچھ ارادہ کرتا ہوں لیکن اپنے ارادے کی تکمیل نہیں کر سکتا، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس سے میں نے اپنے اللہ کو پہچانا، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی دوسرا کام کرنے والا ہے جس کی مشیت کار فرما ہے۔ الغرض، یہ خیال جو بعض مسلمانوں میں سائنس والوں کی صحبت سے پیدا ہوا ہے کہ اسباب ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، غلط اور بالکل غلط ہے۔ مگر مجھ کو یہ بتلانا ہے کہ یہ لوگ باوجود یہ کہ اسباب کے ایسے معتقد ہیں، مگر دین کے بارے میں یہ بھی اسباب کو اختیار نہیں کرتے۔ بس صحیح راستہ یہ ہے نہ اسباب کو مؤثر سمجھے نہ ان کو فضول خیال کرے، یعنی اسباب اختیار تو کرے لیکن عقیدہ یہ ہو کہ اسباب میں اگر تاثیر آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اپنی ذات میں وہ اسباب مؤثر نہیں۔ تو فرماتے ہیں صحیح راستہ یہ ہے نہ اسباب کو مؤثر سمجھے نہ ان کو فضول خیال کرے۔ عادت اللہ یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر نہیں، مگر جو ان کو اختیار کرتا ہے حق تعالی اس کی امداد فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اسباب کو اختیار نہیں کرتا اس کی ناکامی کا یہ سبب نہیں کہ اسباب مؤثر تھے اور وہ نہیں پائے گئے، بلکہ ناکامی کا راز یہ ہے کہ اکثر خدا کی اعانت اسباب اختیار کرنے کے بعد ہوا کرتی ہے اور بدون اس کے نہیں ہوتی۔ پس اس نے خدا کی اعانت کو حاصل نہیں کیا، خوب سمجھ لو۔ پس اسباب کو جمع کر کے ثمرات کی امید کرنا یہ رجا ہے، اور بدون اسباب اختیار کیے امید رکھنا یہ غرور ہے، دھوکہ ہے۔ جیسے ایک شخص کو اولاد کی خواہش ہو مگر نکاح کا قصد نہ ہو تو کیسے اولاد ہوگی؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ رجا نہیں ہے، یہ غرور ہے، دھوکہ ہے۔ یا کنواں کھودنا چاہے، پانی چاہیے، کنواں کھودنا چاہے اور ہاتھ نہ ہلائے، یہ لوگ احمق کہلائیں گے، ان کے دماغ میں مال خولیہ سمجھا جائے گا۔ ہاں، نکاح کر کے اولاد کی امید رکھنا اور پھاوڑا چلا کر کنویں کے پانی کا انتظار کرنا یہ رجا ہے، یہ امید ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ دین کے بارے میں ایسے لوگ کتنے ہیں جو اسباب کو جمع کر کے امیدوار ہوئے، ایسے بہت ہی کم ہیں، اکثر تو محض غرور میں مبتلا ہیں۔ اور سالکین کی حالت یہ ہے کہ بعض لوگ دین کے طالب بن کر شیخ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی، کچھ توجہ فرما دیجئے۔ غنیمت ہے کہ یہ لوگ عمل کو کچھ تو ضروری سمجھتے ہیں،
اسی لیے گناہوں سے نفرت کا اہتمام بھی ہے، مگر یوں چاہتے ہیں کہ ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے، سارا کام توجہ سے چل جائے، کہ شیخ کی توجہ پڑے گناہ چھوٹ جائے، ہمیں کوئی مجاہدہ نہ کرنا پڑے۔ اگر توجہ سے اس طرح کام چلا کریں تو پھر نکاح بھی نہ کیا ہوتا، بس توجہ کرا لی ہوتی اور اسی سے پلا پلایا بچہ تم کو مل جاتا۔ واہیات، خوب سمجھ لو کہ کام قاعدے ہی سے ہوتا ہے، جس کام کا جو طریقہ ہو اس قاعدے سے کام ہوتا ہے، نری توجہ سے کام نہیں چلا کرتا۔ سو قاعدے کی روح سے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ چند دنوں ہمت کر کے دیکھو، انشاءاللہ گناہ خود ہی کم ہو جائیں گے، اور جب تم ہی ہمت نہ کرو تو توجہ کیا کر لے گی؟ اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ ہمت بھی کی اور گناہوں سے اس وقت بچ بھی گئے مگر گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی، تو ہمت بھی اس کی تدبیر نہ نکلی۔ اب کسی کو یہ خیال ہوتا ہے تو اس کی حقیقت سمجھ لو، اور وہ یہ ہے کہ ہمت کے لیے گناہوں سے نفرت عقلی لازمی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمت کے لیے گناہوں سے نفرت عقلی لازم ہے، نفرت طبیعی لازم نہیں۔ اور عقلی ہر مسلمان کو حاصل ہے، عقلی طور پہ ہر آدمی گناہ کو برا سمجھتا ہے۔ اس غلطی میں بہت سے سالکین مبتلا ہیں کہ وہ گناہوں سے نفرت طبیعی کو لازم سمجھتے ہیں، بس کبھی دل پر وسوسہ بھی نہ آئے، اس لیے ہمت کے بعد اپنے کو ناکام سمجھتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ وسوسائے گناہ کے مقتضا پر عمل نہ کرنا ضروری ہے، کہ جب گناہ کا وسوسہ آئے اس پہ عمل نہ کرے، اختیاری چیز ہے۔ اور بلا قصد وسوسے کا آنا یا میلان ہونا کچھ مضر نہیں، کہ خود بخود کوئی وسوسہ آیا، کوئی میلان پیدا ہو گیا غیر اختیاری طور پر، کوئی نقصان نہیں۔ اگر مقتضا پر عمل نہ ہو تو چاہے لاکھ خطرات آتے ہوں اور کیسے ہی گندے وسوسے آتے ہوں، واللہ وہ شخص ولی کامل ہے، جس کو خطرات ہوں وساوس ہوں ولی کامل ہے۔ البتہ اگر وسوسے کے ساتھ اس کے مقتضا پر بھی عمل ہوتا ہو تو اس کی دلیل ہے، اس شخص کو گناہوں سے نفرت عقلی بھی نہیں۔ اس کے علاج کی بے شک ضرورت ہے، اور وہ ہمت ہے، جس کی تقویت کا طریقہ یہ ہے کہ آیات عذاب و وعید میں غور کرے۔ اللہ نے جو عذاب اور وعیدیں بیان کی ہیں اس میں غور کرے، اور وقت موت اور عذاب قبر اور میدان حشر کا تصور کیا کرے، پھر سوچے کہ گناہوں سے موت کے وقت سخت پریشانی ہوگی، موت کا وقت بڑا سختی کا وقت ہوگا، اور اگر زندگی گناہوں سے آلودہ ہوگی تو موت کے وقت سخت پریشانی ہوگی، قبر میں عذاب ہوگا، قیامت میں سب کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی، یہ سب جمع ہوں گے وہاں۔ یہاں تو کسی کو پتہ نہیں کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے، لیکن وہاں تو سب جمع ہوں گے اور سب کے سامنے کھاتا کھولا جائے گا، تو سب کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی، اور دوزخ کا عذاب الگ بھگتنا ہوگا۔ روزانہ ایک وقت میں یہ مراقبہ اور تصور کیا کرے، اور روزانہ کے اعمال کا محاسبہ کر کے گناہوں سے سچی توبہ کیا کرے، اس سے چند روز میں ہمت میں قوت ہو کر نفس کی مخالفت سہل ہو جائے گی۔ اب تم اس کی فکر میں نہ پڑو کہ وسوسہ تو اب بھی آتا ہے، وساوس کا آنا کچھ مضر نہیں، اور ان کا قطع کرنا تمہارے اختیار سے باہر ہے، تم اس کے مکلف نہیں ہو۔ رہا یہ سوال کہ یہ وساوس گو مضر نہیں مگر نہ آتے تو اچھا تھا، یہ کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس واسطے آتے ہیں کہ حق تعالی تم کو اجر عظیم دینا چاہتے ہیں، یہ اس واسطے آتے ہیں کہ حق تعالی تم کو اجر عظیم دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم کو گناہوں کا خطرہ بھی نہ آیا کرتا تو پھر ان سے بچنے میں تمہارا کیا کمال تھا؟ نامرد اگر زنا نہ کرے تو کیا کمال ہے؟ اس کے پاس تو صلاحیت ہی موجود نہیں، اور اب گناہوں سے بچنے میں تمہارا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ پورا اختیار ہے، ارادہ ہے، قوت ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے بچتا ہے، تو یہ کمال کی بات ہے۔ تو اب گناہوں سے بچنے میں تمہارا کمال ظاہر ہوتا ہے
کہ وسوسے آتے ہیں، خیالات تنگ کرتے ہیں اور تم سب کی مخالفت کرتے ہو۔ اسی لیے انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر اس میں گناہوں کا تقاضا بھی نہ ہوتا تو پھر اس میں اور فرشتوں میں فرق ہی کیا ہوتا؟ مولانا روم فرماتے ہیں شہوت دنیا مثال گلق نست کہ ازو حمام تقوی روشن است، کہ شہوت دنیا مثل کوڑے کڑکٹ کے ہے، اس سے تقوی کا حمام روشن کرو۔ جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے نا، جھاڑیاں، تو اس سے جو ہے وہ حمام کو روشن کیا جاتا ہے، پانی گرم کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو شہوت ہے نا، شہوت دنیا، لذات اور شہوات، اس کی مثال بھی وہی ہے، کوڑے کرکٹ کی ہے۔ تو اس کو جو ہے اس تقوی کے حمام کے اندر جھونک دو، یعنی اس کی مخالفت کرو، تقوی کا حمام روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب تعلیم فرماتے ہیں کہ شہوت دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے حمام کے لیے خس و خاشاک، کہ اگر خس و خاشاک کو حمام جلانے کے کام میں لگایا جائے تو اس سے حمام روشن ہو جاتا ہے، اور اگر حمام کے کام میں نہ لگایا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے گھر خراب ہونے کے سوا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو خدا تعالی نے یہ تقاضا اور یہ وساوس تمہارے اندر اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم اس سے تقوی کے حمام کو روشن کرو، یعنی ان کی مخالفت کر کے ہمت سے ان کے مقتضا پر عمل نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا تقوی نہایت لذیذ ہوگا، اور اس واسطے یہ تقاضا تم کو نہیں دیا گیا کہ تم اسی سے اپنا گھر بھر لو، کہ اس حالت میں تمہارے دل کی وہی حالت ہو جائے گی جو کوڑے کباڑ سے گھر کی حالت ہوتی ہے۔ بس تم کو چاہیے کہ ان وساوس کے آنے سے دل گیر مت ہو، اور ساتھ کے ساتھ تقوی کے حمام میں ان کو جلاتے رہو، گھر میں جمع نہ کرو۔ اور دوسرا نفع یہ ہے کہ تقوی میں نشاط و سرور روحانی ان خطرات و وساوس ہی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ لذت اور وہ کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اس مخالفت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم بازار میں جاؤ اور کوئی عورت تمہارے سامنے آ جائے، اگر کوئی عورت تمہارے سامنے سے نہ گزرے تو تم کو نہ گناہ ہوا، نہ کچھ خاص نشاط روحانی حاصل ہوا، اور اگر کوئی عورت سامنے سے جاتی ہوئی ملی مگر تم نے اس کی طرف نظر نہیں کی تو اس وقت اگرچہ تم کو ایک کلفت ہوگی، نظر روکنے کی تکلیف ہوگی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خاص سرور و نشاط حاصل ہوگا، ایک لذت، ایک کیفیت حاصل ہوگی۔ جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لو، اس وقت تم بزبان حال یوں کہو گے للہ الحمد، نہ مردیم و رسیدیم و دوست، آفری باد بری ہمت مردانہ ماں، کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نہ مرے اور دوست تک پہنچ گئے، اور دوست تک پہنچ گئے، ہماری اس ہمت مردانہ پر آفرین ہو۔ جو اس تقاضے کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک، مگر تم اس سے ایسے گھبراتے ہو جیسے مثل مشہور ہے کہ گدھے کو دیا تھا نمک، اس نے کہا کہ میری آنکھیں ہی پھوڑ دی۔ تو جس طرح نمک کھانے میں اعتدال کے ساتھ ہو تو کھانا لذیذ ہوتا ہے، اسی طرح اس تقاضے سے بھی تقوی لذیذ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اعتدال کے ساتھ ہو، ورنہ زیادہ نمک سے کھانا کڑوا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو جوان کا تقوی بوڑھے کے تقوی سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اور جوان کو تقوی میں بوڑھے سے زیادہ نشاط و سرور روحانی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ بوڑھے کو نہ خطرات آتے ہیں نہ وساوس، تو اس کو تقوی کی لذت کی کیا خبر ہو، اور جوان بیچارہ ہزاروں خطرات و وساوس کا مقابلہ کر کے ان سے بچتا ہے تو اس کو تقوی کا مزہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ایک تو وہ شخص ہے جو دریا کے کنارے پر کھڑا ہے، کبھی دریا میں گرنے کی اسے نوبت ہی نہیں آئی، اسے کنارے کی سلامتی کی کیا قدر ہو، اور ایک وہ شخص ہے جو دریا میں گر پڑا تھا، ڈوبنے کو ہو گیا تھا، پھر وہاں سے ہاتھ پیر مار کر غوطہ کھا کر نکل آیا، تو اس کی لذت کا حال اب نہ پوچھو، اسے پتا ہے اس گرنے میں کیا لذت ہے اور گر کے اٹھنے میں کیا لذت ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں شب تاریک و بی موج و گر دابے چنی حائل، کجا دانند حال ما سبک ساران ساحل ہا، حیرت میں ہماری حالت ایسی ہے جیسے اندھیری رات ہو اور موج کا خوف ہو اور ہولناک بھور میں کشتی آ گئی ہو۔ ہمارے اس حال کی ان لوگوں کو کب خبر ہو سکتی ہے
جو ہلکے پھلکے کنارے پر کھڑے ہیں، دریا میں قدم ہی نہیں رکھا، پھر جب ایک شخص دریا سے نجات پا کر باہر آتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ پیروں کو بوسہ دیتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے کہ ان کے ذریعے سے میں ہلاکت سے بچ گیا۔ اسی طرح جب سالک مجاہدہ کر کے تقوی اختیار کرتا اور مقصود میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کو بھی اپنے جسم بعد میں اس کو بھی اپنے جسم و جان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے کہ میں انہی کے ذریعے سے محبوب تک پہنچا ہوں، اب ان کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ مجاہدات اور ریاضات میں یہ سب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ پس وہ بزبان حال یوں کہتا ہے: نازم بچشم خود کے جمال تو دیدہ است، افتم بپائے خود کے بکوید رسیدہ است، ہر دم ہزار بوسا زنم دست خیش را، کو دامنت گرفتہ بسویم کشیدہ است، کہ مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرے جمال کو دیکھا ہے، اور اپنے پاؤں پر رشک ہے کہ تیرے کوچے میں پہنچے، ہر دم اپنے ہاتھوں کو ہزاروں بوسہ دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرا دامن پکڑ کر میری طرف کھینچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جنت میں پہنچ کر کہیں گے: الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضلی لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي. آمين.